تاریخ اس بات کی شاہد ہے، جب بھی کسی قوم کو نقصان ہوا اور جب بھی کسی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹایا گیا اور جب بھی کسی قوم کی حکومت کو ختم کیا گیا اور جب بھی کوئی قوم کسی دوسری قوم کی غلام بنی اور جب بھی کسی قوم کی طاقت کو توڑا گیا اور جب بھی کسی قوم کی طاقت کو توڑ کر اس قوم کو اپنا غلام بنا دیا گیا، اس قوم کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی، اس کی وجہ صرف اور صرف آپس میں فرقہ واریت، لڑائی جھگڑے، جب ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوئے، دنیاوی اغراض، آپس میں بغض، آپس میں حسد، ایک دوسرے کے ساتھ ذاتی اختلاف کی وجہ سے 1400 سالہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب بھی مسلمان تفرقے کا شکار ہوئے، ان کے ہاتھوں سے حکومتیں جاتی رہیں، ان کی قوت اور طاقت ٹوٹ گئی اور ایسی قومیں یا تو صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں یا پھر وہ غیروں کے محکوم اور غلام بن گئے۔ اندلس میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، لیکن ان کے آپس کے تفرقے کی وجہ سے عیسائیوں نے پورے اسپین پر قبضہ کر لیا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پورے اسپین میں ایک مسلمان بھی نہ رہا۔ اور بغداد کی تاریخ بھی پڑھ لو، سنی اور شیعہ کے اختلاف کی وجہ سے مسلمان کمزور ہو گئے اور ہلاکو خاں کے ہاتھوں مسلمانوں کی ایک اور ذلت لکھی گئی۔ اور آج ہمارے ملک پاکستان میں کچھ نام نہاد ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، ایک دوسرے پر خارجیت اور رافضیت کے فتوے لگا کر اور ملک کے مختلف کونوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں سنی کانفرنس کر کے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کتا اور دلہ کہتے ہیں اور ایک دوسرے کو خارجی اور رافضی کہتے ہیں۔ اس طرح کہہ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا بڑا کام کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اس تفرقے سے نکلو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ اور ان جلسوں میں دوسرے شخص کو رافضی اور خارجی کہنے سے اور دوسرے شخص کو کتا اور دلہ اور حرامی کہنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی اصلاح ہو رہی ہے؟ کیا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اصلاح کا؟ کیا خلفائے راشدین کا، ائمہ اربعہ کا یا سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ دوسرے بندے کی اصلاح اس طرح کرتے تھے کہ اس کو خارجی اور رافضی کہہ کر اس کی اصلاح کریں، دوسرے بندے کو دلہ اور کتا کہہ کر کیا اس طرح وہ اصلاح کرتے تھے؟ یہ دین کا جذبہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا جذبہ نہیں ہے، یہ صرف حسد، بغض اور کینہ ہے۔ اور حسد اور بغض اور کینے کی بڑی مذمت آئی ہے قرآن حدیث میں۔ اور میری ایک بات یاد رکھ لیں، میں تمام سنی علماء کرام سے مخاطب ہوں اور تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوں، اور بالخصوص تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان اور تحریک لبیک یا رسول اللہ سے محبت کرنے والوں سے مخاطب ہوں۔ یہ جو آج کل عقیدے کی آڑ میں بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، ان کو عقیدے کا درد نہیں ہے، یہ عقیدے کی آڑ میں تحریک لبیک کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، یہ عقیدے کی آڑ میں تحریک لبیک کو آنے والے الیکشن میں شکست دلوانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے جب کسی کو خارجی کہیں گے، جب کسی کو رافضی کہیں گے، جب کسی کو دلہ اور کتا کہیں گے، جب علماء کرام منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر دوسرے لوگوں کو گالیاں دیں گے، تو کیا وہ دوسرے لوگ جن کو گالیاں دی جا رہی ہوں، جن کو دلہ اور کتا کہا جا رہا ہو، کیا وہ لوگ ان کو ووٹ دیں گے؟ کیا وہ لوگ ان کو سپورٹ کریں گے؟ کیا وہ لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے۔ اسی لیے تحریک لبیک کے کارکنان اور تحریک لبیک کے جو علماء کرام ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے خطابات میں، اپنے بیانات میں کسی شخص کو گالی نہ دیں، کسی شخص کو رافضی اور خارجی نہ کہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج ہر شخص بہت ذہین ہو چکا ہے، آج ہر شخص کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آج ہر شخص کو اچھے برے کی تمیز پیدا ہو چکی ہے۔ تحریک لبیک کے کارکنان
اور بالخصوص تحریک لبیک کے علماء مشائخ، ان سے گزارش ہے آپ اپنے جمعۃ المبارک کے خطابات میں اور ان کے علاوہ جلسوں میں کسی بندے کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں ہم کامیاب ہوں، دیکھیں ایک شخص کسی کے پیر کو گالی دیتا ہے تو کیا پیر صاحب کہے گا کہ میرے مرید ان کو ووٹ دیں؟ کیا پیر صاحب کہے گا کہ لوگوں آؤ ان کو سپورٹ کرو؟ آج بعض عناصر ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو اہل سنت میں دراڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، جن کا منشور یہ ہے کہ اہل سنت ٹوٹ جائے۔